حاضر فرما آ جائیں 1 by 1 ایک کے پیچھے ایک میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہماری ریاستی حج کمیٹی کے تمام ممبران، بالخصوص نوجوان سیاسی قائد، ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین عالی جناب ذوالفقار احمد خان عرف ٹیپو صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً حج ہاؤس کے اس نورانی ماحول میں حاضر ہو کر بڑی قلبی مسرت ہو رہی ہے۔ یہاں کا نورانی اور عرفانی ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کا یہ سب سے خوبصورت حج ہاؤس ہے، اور یہاں کی جو خدمات ہیں، یہاں کے جو انتظامات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے سب سے عالی شان، بلکہ کسی بھی ریاست کے حج ہاؤس میں شاید ایسے انتظامات نہ ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کے حق میں جو دن رات حجاج کرام کی خدمت میں لگے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہمانان حرم اور ضیوف الرحمن حجاج کرام کی دعائیں لینے کے لیے یہ لوگ دن رات یہاں محنت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک ایک بندے کی خدمت کو دیکھ کر رشک آیا اور دل سے دعا نکلی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تا قیام قیامت اس حج ہاؤس کو آباد رکھے۔ جناب مجاہد پاشا صاحب اور سید مزمل صاحب اور سید مجاہد صاحب اور دیگر ہمارے شریف صاحب، اور کھانے کے شعبے میں ہمارے عبد الرحمن عرف ننو صاحب، سعید بھائی اور ان کے تمام رفقا ماشاءاللہ دن رات یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم کو فخر ہے اس کمیٹی پر اور یہاں خدمت کرنے والے خدمت گزار نوجوانوں پر۔ اتنے سارے والنٹیئرز کو لے کر جو ہے کمیٹی چل رہی ہے، اور اتنے لوگوں کو سنبھالنا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی اور ریاستی حج منسٹر جناب رحیم خان صاحب بالخصوص یہاں خاص طور سے 24 گھنٹے یہاں ہر کام کی تمام امور کی جو نگرانی فرما رہے ہیں ہمارے ٹیپو بھائی، میں ان کی صلاحیتوں کا یہ نتیجہ سمجھتا ہوں، چونکہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ آپ سے اللہ نے اس وحدے پر کام لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے اس تجربے کی روشنی میں اس مرتبہ بہترین سے بہترین انتظامات یہاں کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ حجاج کرام کی تربیت کے جو محافل، جو مجلسیں منعقد ہوئی، یقیناً وہ قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے۔ خاص طور سے آن لائن تربیتی مجالس کا اہتمام ہوا کم و بیش 10-11 دن تک، پھر اس کے بعد 4 دن تک مسلسل یہاں تربیتی مجلس ہوئی، اور ہر دن یہاں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے مستجاب اور مقبول دعاؤں سے ان کو حجاج کرام کو رخصت کیا جاتا ہے۔ سیاسی قائدین آتے ہیں، عمائدین شہر آ رہے ہیں، ہر ایک حج ہاؤس کی اور یہاں کی خدمات کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ حجاج اکرام کے لیے حجاج کرام سے ہم اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، ملک کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی دعاؤں کے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، پورا ملک آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ حجاج کرام کی دعاؤں کی برکت سے صرف ملک کے حالات نہیں بدلیں گے، انشاءاللہ امت کا مقدر بدلے گا۔
یہ 9th قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. ٹوٹلی اس فلائٹ میں 140 پر 5 حجاج کرام تھے اور اس کو روانہ کرنے کے لیے شہر کرناٹک کے بڑی مشہور عالم دین مولانا شاکر اللہ صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھے. بہت اچھے دعاؤں کے ساتھ حجاج اکرام کو روانہ کیا گیا. جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے حج کی برکت سے دنیا میں ایک نیا انقلاب آئے.